اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے، مکمل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ نوافل کیسے پڑھنے ہیں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کون سی دعائیں ہم نے اس رات میں پڑھنی ہے، کون سی تسبیحات، کون سے وظائف ہم نے کرنے ہیں۔ اور یہ جو دعا جو حدیث پاک سے ثابت ہے، جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس رات میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ رات ہم نے کیسے گزارنی ہے، مکمل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ رات بہت ہی فضیلت والی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج شب قدر لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے، مکمل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ نوافل کیسے پڑھنے ہیں، بہت سا لوگ سوال کرتے ہیں کہ نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کون سی دعائیں ہم نے اس رات میں پڑھنی ہے، کون سی تسبیحات، کون سے وظائف ہم نے کرنے ہیں، اس رات میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ رات ہم نے کیسے گزارنی ہے، مکمل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ رات بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں ہم نے خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے، عبادت کے ساتھ ہماری یہ رات گزرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے یہ، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے اس رات کو ہم نے بالکل مس نہیں کرنا، اس رات میں ہم نے خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بہت سارے میرے بھائی، بہت ساری میری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم عبادت کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں، عبادت کے جتنے بھی کام ہیں آپ اس رات میں کر سکتے ہیں، یعنی آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور اسی طرح صدقہ و خیرات یہ تو ضرور کریں۔ صدقہ اس رات میں آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اب میں ایک شیڈول بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ رات کیسے گزارنی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد آپ اوابین کی نیت سے 6 رکعت پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، مکمل ڈیٹیل میری چینل پر ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر عشاء کی نماز آپ کی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آگے نوافل پڑھنے کا طریقے بھی بتاؤں گا، دعائیں بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں ایک رات گزارنے کا طریقہ، ایک شیڈول بتا رہا ہوں۔ عشاء کی نماز آپ کی جماعت کے ساتھ، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ لی، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، وہ ایسے جیسے اس نے پوری رات عبادت میں گزاری، پوری رات قیام کرنے کا اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عشاء پڑھنے کے بعد اب نماز تراویح تو پڑھیں گے ہم، اس کے بعد پھر ہم نے کچھ دیر نوافل پڑھنے ہیں۔ اچھا، نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ خاص طریقہ ہے، اس طریقے سے ہی آپ نوافل پڑھیں گے۔ جتنے بھی خاص طریقے بتائے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا۔ آپ جس طرح 2 رکعت ادا کرتے ہیں، اسی طرح آپ 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں، 10 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 رکعت پڑھیں، 1000 رکعت پڑھیں، جتنی مرضی آپ پڑھیں، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح اتنی رکعت ہی آپ نے پڑھی، اس کے بعد نہیں۔ نوافل پڑھنے جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح کوئی خاص صورت نہیں پڑھنی۔ نیت جو ہے وہ آپ نوافل کی کر لیں، میں 2 رکعت نوافل پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی، یہ پڑھ رہی ہوں، بس یہ نیت ہو گئی، دل کے اندر ارادہ کر لیا، نوافل پڑھے۔ اس کے بعد پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت میں کچھ وقت گزاریں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں ضرور کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کچھ دیر توبہ استغفار میں گزاریں۔ کیسے؟ استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں، 1-2 تسبیح یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ کلمہ شریف کا ورد ضرور کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کلمہ شریف کا جو ہے وہ کثرت کرو رمضان کے مہینے میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح پھر آپ تسبیحات پڑھیں کچھ دیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھیں۔ اور دعا یہ ضرور پڑھیں، یہ جو دعا جو حدیث پاک سے ثابت ہے، جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی۔ جب آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں اللہ سے کیا دعا مانگو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا ضرور مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا آپ نے ضرور، اس دعا کی کثرت کریں۔ اور اسی طرح پھر تہجد کی نماز ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ اب درمیانی رات میں کچھ 1 گھنٹہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں کر لے، لیکن تہجد یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ تہجد یہ قبولیت کی گھڑی ہے، ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت گڑ گڑا کر رو کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنی مغفرت مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت مانگیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام ہم نے ضرور کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں آپ اس رات میں کریں، کوئی خاص طریقہ عبادت کا اس رات کے لیے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قیام کریں، قرآن مجید کی تلاوت، تسبیحات، درود پاک، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جس میں بھی وقت لگانا چاہتے ہیں، کچھ دیر نوافل پڑھیں، کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت، کچھ دیر تسبیحات، کچھ دیر درود پاک، اور اسی طرح کچھ دیر کلمہ شریف کا ورد، کچھ دیر استغفار، کچھ دیر آپ دعاؤں میں لگائیں۔ اس طرح سے آپ نے یہ رات گزارنی ہے، اور فجر کی نماز آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس رات میں عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ 8 رکعت معلوم ہو گئی، یہ 8 رکعت یہ پڑھ لیے، 6 رکعت بس یہی کافی ہے۔ نہیں، اس رات میں اپنے آپ کو عبادت میں خوب تھکائیں۔ 8 یا 6 رکعت پر بس نہ کریں، آپ اس کے بعد بھی نوافل پڑھیں۔ یہ نہیں کہ 8 رکعت پڑھ کے پھر بس یہی پڑھنے، یہ شب قدر کے نوافل 8 رکعت، یہ 6 رکعت، ایسا نہیں۔ جتنی بھی عبادت کے کام ہیں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کے کام اس رات میں کریں۔ اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ اس رمضان میں کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، خاص طور پر اپنے والدین کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو پیش خدمت ہے ایک خاص ڈیجیٹل تسبیح۔ جس طرح یہ لک وائز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے فیچر بھی بہت ہی زیادہ کمال کے ہیں۔ جس طرح کہ اس میں ایک فیچر لائٹ کا ہے، اس میں لاک سسٹم ہے، یعنی اگر آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، آپ اتار کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لاک کر کے اس کو رکھ دیں گے۔ اب اسے کوئی بھی چھیڑتا رہے، بٹن پریس کرتا رہے، آپ کی کاؤنٹنگ غلط نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس میں ایک بیپ کا فنکشن ہے، یعنی آپ اس پر نمبر سیٹ کرتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر آپ 33 کا نمبر سیٹ کرتے ہیں، تو جیسے ہی آپ 33 بار وہ تسبیح پڑھ لیں گے، وہ وظیفہ پڑھ لیں گے، تو یہ بیپ کے ذریعے آپ کو الرٹ کرے گی۔ اسی طرح اس میں 1 ملین تک آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس میں 8 الگ الگ چینل ہیں۔ رمضان گفٹ کے لیے پرفیکٹ۔ اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اسکرین پر آئی بٹن نظر آ رہا ہے، یہاں پر کلک کر کے اس پروڈکٹ کو بائی کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔